بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلوبلنس کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. آج کا موضوع ہے تو ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا ہٹ کر ہے. میں بھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کس حد تک صحیح یا غلط ہے یہ تو خیر اس جرنلسٹ پہ ہی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہی ہے کہ رپورٹ شاید صحیح ہے. جرمی سکاہل جو ڈراپ سائٹ پہ ان کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایرانیوں نے اپنے سائیکارٹسٹ کو اور جو ذہنی امراض کے ماہر تھے، سائیکالوجسٹ تھے، ان کو ٹاسک دیا کہ آپ اسٹڈی کریں کہ صدر ٹرمپ ذہنی کیفیت کیا ہے. ان کا دیا یہ نکلا کہ صدر ٹرمپ ذہنی طور پر ان کی ایک جو پرسپشن ہے، یعنی حالات واقعات کا سمجھنا، وہ اور فیصلہ سازی خاص طور پہ سیاسی میدان میں کافی حد تک متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ان کے یہ دونوں جو مسائل ہیں بہت شدید ہیں. یہ اس کو کنفرم کرنے کے بعد یعنی اس بات کار جنہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی ہے، ایک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اب ہم ایک بڑے ملک کے صدر سے بات چیت نہیں کر رہے، ہم ایک ذہنی مریض سے معاملات طے کر رہے ہیں، اور ایرانی سفارتکاری کی ساری جو ترتیب تھی اسی کے مطابق وہ چل رہی ہے، جس کے بعد لگتا ہی ہے کہیں نہ کہیں ڈیل ہو رہی ہے. ڈیل کے بارے میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. ٹرمپ صاحب کی بات سنیں تو وہ پچھلے 3 مہینے سے ڈیل ہو گئی ہے، رینی ہو گئی ہے، شروع ہے گردان ہے ان کی. اب ہمارے پرائم منسٹر نے ایک بیان دیا ہے کہ 24 گھنٹے میں ڈیل متوقع ہے، اور ہمارے داخلہ نے کہا کہ 1 یا 2 دن میں یہ معاملات اچھی خبر ہم سننے والے ہیں. ڈیل کیا ہوگی اس کے بارے میں بہت سی کیاسارائیاں ہو رہی ہیں، آپ نے بہت سی رپورٹس دیکھی ہوگی، سب کچھ پڑھا ہوگا. لیکن جو بھی ڈیل ہوگی یہ کیا پائیدار ہوگی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پائیدار نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت تو ایک خاص قسم کا ماحول ہے جس میں یہ سارے بات چیت ہو رہی ہے. ایک تو اسرائیل اس پہ تیار نہیں ہے، وہ اگر اس ڈیل کو اگری کرے گا بھی تو انڈر پریشر اگری کرے گا، اور اس کا جو دیرینہ خواب ہے جو پہلے ہم جیسے لوگ بات کرتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے گریٹر اسرائیل کا، وہ پورا نہیں ہو رہا. اس کو روکنا پڑ رہا ہے بیچ میں. اور اسرائیل کو اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو جب سے یہ اس خطے میں جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ خنجر گھونپا گیا ہے، اس وقت سے لے کے اسرائیل آج تک اپنا جغرافیہ بڑھاتا رہا ہے، اور وہ جنگوں کے ذریعے. اگر وہ جنگ بند کر دے اور جغرافیہ اس کا بڑھنے سے رک جائے تو پھر ایک بڑا واضح ہے کہ شاید اسرائیل کا اپنا قیام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. یہ حالت بھارت کی بھی ہے. تو دونوں جو بہت زیادہ آپس میں کلوز بھی ہیں، اور دونوں مل کر پاکستان کے خلاف باقاعدہ دہشت گردی میں ملوث بھی ہیں، تو ان دونوں کے معاملات تقریباً ایک جیسے ہیں. اب ڈیل میں جو بھی آئے 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ اس جنگ کے بعد امریکہ کا جو بھرم ہے یا امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ نہیں رہے گی، اور یہی حال جو ہے اسرائیل کا بھی ہوگا. اب بڑا واضح ہو گیا اس وقت امریکہ کو اپنی طاقت کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ ہر کچھ طاقت کے زور پر ہر کچھ حاصل نہیں کر سکتے. امریکہ کے صدر کو جب یہ ماننا پڑ جائے کہ ڈیل کرنی ہے، اور وہ اپنے جو اہداف تھے جو بدلتے رہے ہیں، وہ مختلف اوقات میں شروع کیا تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گی، ہم ایران کی نیوکلیر پروگرام کو تباہ کر دیں گے، ہم ایران کو خاک میں ملا دیں گے، اور ہم باقاعدہ اور اس کے ذخائر پہ قبضہ کر لیں گے، اسٹریٹ آف ہرمز پر ہمارا تسلط ہوگا. وہ سارا کچھ تو نہیں ہوا. ایران کا نقصان تو ہوا ڈیفینیٹلی، لیکن جو چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کا جو ایک بھرم تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ملٹری طاقت اور ہے بھی، کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. امریکہ کی جو سپر پاور کی ایک اور بڑی خاصیت تھی ان کی کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے جو مد مقابل تھے ان کے ملکوں میں حالات ترتیب دینے کے ماہر تھے لوگ. ایران میں بھی وہاں بھی ناکامی ہوئی ان کو. ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو بھی وہ بھی وہیں کھڑا ہوا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز
وہ وہیں پہ ہے، جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی، جنگ کے دوران بند ہوئی، اب ٹرمپ صاحب خود بلاکر لگا کے جس کو کھولنے آئے تھے وہ بلاکر لگا کے خود بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا اس خطے میں جہاں پہ ان کے اڈے تھے وہ بھی نقصان ہوا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ سب دنیا نے رپورٹس پڑھی ہیں۔ اس سے بڑا جو ایک امریکہ کے مفاد میں جو بات نہیں جا رہی وہ یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں میں یہ احساس بڑی تیزی سے بڑھا ہے کہ امریکہ اس خطے میں امن کے لیے نہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے نہیں، بلکہ صرف اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے موجود تھا، جس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ پہلے دن سے، قطر پہلے دن سے، کویت کافی حد تک، بحرین، اور اب تو رپورٹس یو اے ای کی طرف سے بھی آنے شروع ہو گئی ہیں۔ وہ رپورٹ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ان ملکوں میں یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس خطے کی جو سیکورٹی ہے، یہ حالات ہیں، وہ اس خطے کے ممالک خود ہی سنبھال سکتے ہیں، اور طاقت کا توازن جو پہلے بہت زیادہ حد تک مغرب کی حد طرف تھا، امریکہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، اب وہ گلوبل ساؤتھ کی طرف کافی حد تک شفٹ ہو گیا ہوا ہے، اور رہی صحیح کسر اس ڈیل کے بعد یا کچھ اور عرصے میں پوری ہو جائے گی۔ یو اے ای کی طرف سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے، یو اے ای جو بہت مستعدی سے بڑے تیز ترار لہجے میں بات کر رہا تھا، ایران کی تباہی کے بغیر اس خطے کی سیکورٹی ممکن نہیں ہے، سیفٹی ممکن نہیں ہے، امن نہیں ہو سکتا، اور وہ کافی ہر حد تک جانے کو تیار تھے۔ اس کے لیے میں ایران کے جواب بھی آئے۔ اب رپورٹ یہ ہے کہ یو اے ای نے بھی تقریباً، ایک رپورٹ یہ ہے کہ ان کا $7 بلین دینا تھا، اس کی جگہ انہوں نے $10 بلین دیا ہے ایران کو، دوسری رپورٹ یہ ہے کہ $20 بلین دیا انہوں نے۔ اسی کے ساتھ لگتی ہے ایک اور چیز بھی ہے، جو اتنے غصے میں انہوں نے پاکستان سے پیسے بھی واپس لے لیے اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک معاہدے کی شکل دے دی۔ اب یو اے ای کو بھی احساس ہوا ہے کہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کو بھی اپروچ کر رہا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ مجھے خوشی ہوگی کہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے کی طرح اور اس سے بھی بہتر ہو جائیں۔ شاید وہ کانفیڈنس تو نہ رہے، لیکن کم از کم اس حد تک ہوں کہ یو اے ای ایک کہیں بیس کیمپ نہ بن جائے پاکستان کے خلاف، جو مجھے خطرہ تھا اور ہے ابھی، کیونکہ اسرائیل موجود ہے وہاں پر، بھارت بھی موجود ہے، امریکہ بھی موجود ہے۔ اگر یو اے ای کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس نے اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینی، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے، تو یو اے ای نے بڑی ترقی کی ہے، وہ ترقی کرنی بھی چاہیے، بڑی سمجھداری سے انہوں نے اپنا کچھ کام کیا، لیکن یہاں پر وہ بہت بڑی وہ بھول کر گئے ہیں، جس کا نقصان ان کو ہو رہا ہے۔ اب ان کو احساس ہوا ہے، تو یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے۔ ڈیل جب بھی ہوگی اس کے بارے میں باقی تفصیلات جب ہو جائے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ پھر شیئر بھی کریں گے، پھر ان کو ڈسکس بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔